لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. حضرات محترم، اللہ مالک نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں کو عزت دی اور انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والے انبیاء کرام ہیں. یاد رکھیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ بات ہے کہ وہ کسی کے لیے کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے. اور یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بعض باتوں میں اسپیشلی اجازت دی ہے کسی بھی کام کی، اور حالانکہ وہ چیز امت کے لیے جائز نہیں ہے. جس طرح کہ وصال کا روزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ رکھتے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں. وصال کا روزہ کیا ہے کہ ایک آدمی سحری کر کے روزہ رکھے اور جب افطاری کا وقت آئے افطار نہ کرے، پھر اپنے روزے کو اسی طریقے سے کنٹینیو رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض اوقات کئی دن تک روزے کو ملاتے رہتے. وصال کا مطلب ہے ملانا. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ چاہا کہ ہم بھی وصال کا روزہ رکھیں. انہوں نے کہا جی آپ رکھتے ہیں ہم کیوں نہ رکھیں. انہوں نے یہ روزہ رکھ لیا. پہلا دن گزرا، دوسرا دن آ گیا تو سارے لوگ نڈھال ہو گئے، اور اللہ کی شان کے اسی دن شوال کا چاند طلوع ہو گیا تو ان کے لیے آسانی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چاند طلوع نہ ہوتا تو تمہارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جاتی. یاد رکھیں، تمہارے اور میرے درمیان فرق ہے. اللہ مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. کھلانے پلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں الگ سے کوئی کھانا دیتا تھا، بلکہ ان کے اندر وہ ذوف اور وہ چیز نہیں آتی تھی جو نہ کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر آ جاتی ہے. اسی طرح ہم لوگ سوتے ہیں، ہمارا شعور لا شعور دونوں سو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں تھا. آپ جو سوتے تھے تو آپ بالکل ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو، بلکہ آپ سوتے بھی اگر آپ کے پاس کوئی گفتگو کرتا آپ کو پتہ چلتا، یعنی آپ کا لاشعور جاگتا تھا. تو یہ بعض ایسے خاصے ہوتے ہیں جو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. اسی طرح ایک ایماندار کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے انبیاء اس بات کے پابند نہیں ہیں. انہیں اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ 4 سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے 100 شادیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 11 نکاح کیے.
دو خواتین آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت زمعہ۔ یہ دو عورتیں ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی، اور آپ کی دنیا میں تشریف لے جانے تک 9 بیویاں آپ کے عقد میں موجود تھی، اور ان میں ایک لونڈی تھی جس کا نام ماریہ قبطیہ تھا۔ یہ مصر کے ایک شخص نے آپ کو تحفے میں دی تھی، اور اللہ نے اس میں سے ایک بیٹا ابراہیم آپ کو عطا کیا تھا جو فوت ہو گیا بچپن میں۔ اور 2 خواتین کے متعلق ایسا آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، لیکن ملاقات سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی گئی۔ تو ان دونوں کی طلاق کا سبب ایک ایسی تھی کہ جس کے جسم پہ پھلویری تھی، اور دوسری وہ عورت تھی جس نے آپ کے متعلق کچھ کراہت کا اظہار فرمایا، تو آپ نے اسے اسی وقت طلاق دے دی۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جس پہ آج کے ملحد بے دین اور دہریے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ آج ہی نہیں، اس وقت کے بے دین کافر مکار لوگ رسول اللہ پہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہ بات بتلا رہی ہیں کہ اعتراض تب کرو جب میں اعتراض کروں۔ یہ اجازت میں نے دی ہے، مخلوق میں سے کون ہے جو پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہی بات ان کے اعتراض کا رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں بیویاں جنہیں تم حق مہر دے دیتے ہو۔ یعنی اس کی تعداد کا تعین نہیں کیا کہ آپ جتنی بھی شادیاں کرنا چاہیں جنہیں حق مہر دے دیتے ہیں آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کل بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو حق مہر کم از کم 12.5 اونٹیاں چاندی دی تھی، جو آج کے اعتبار سے 5 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے۔ اور ایک بیوی صفیہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی، ان کا حق مہر جو ہے وہ اسماء نجاشی نے 4000 درہم دیا تھا۔ 20 درہم 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 20 درہم ہو تو 4.5 تولے سونا بنتا ہے، تو 4000 درہم دیا تھا۔ وہ کتنا سونا بنا جو ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا۔ یہ حق مہر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات بعض لوگ بڑی زبان کھول کے بات کرتے ہیں کہ فلاں لوگ پیسے لے کے اپنی بیٹی بیچ دیتے ہیں، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ عرب ایسا نہیں کرتے، بلکہ عرب لوگ حق مہر زیادہ لکھتے ہیں، اور تعین کیا جاتا ہے، بیٹی والے تعین کرتے ہیں اس کی استطاعت کے مطابق کہ یہ حق مہر جو ہے یہ استطاعت کے مطابق ہو، کم نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک دوست نے یہ بات بلکہ لکھی ہوئی پڑھی ہے کہ عبد المالک مجاہد، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ سعودی عرب کی عدالت کے اندر ایک نکاح ہونے لگا، لڑکی ڈاکٹر تھی اور اس کا خاوند جو ہے وہ ایک کاروباری تاجر آدمی تھا۔ جب حق مہر کا معاملہ ہوا تو اس نے کہا کہ 25,000 ریال اس کا حق مہر ہے۔ جج نے جب یہ بات سنی تو اس نے اسی وقت کہا کہ اس باپ بیٹے کو اندر کر دو، 3 ماہ انہیں قید ہے، بچی ڈاکٹر بھی ہے اور اس کی تنخواہ 25,000 ریال سے زیادہ ہے، اور اسے شرم نہیں آئی 25,000 ریال دکھاتے ہوئے۔
اور آج بے شرمی اور بے غیرتی کی بات یہ ہے کہ یہاں 500 روپیہ لکھواتے ہیں کروڑوں کے مالک اور کہتے ہیں کہ لو جی ہم کو بیٹی خریدنے کے لیے آئے ہیں، جو آپ اس کی قیمت لگا رہے ہیں یہ قیمت نہیں، یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے متعین فرمایا ہے، اور انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے، اور دین کے معاملے میں ایسی بےہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے حق مہر کے بغیر نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی عورت سے شادی کرے، اور کہا یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، ہم نے حلال کی ہیں اپنے لیے آپ کے لیے عورتیں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو ان کا حق مہر دے دو، حق مہر دو گے تو تمہارے لیے حلال ہوگی وگرنہ نہیں۔ تو اس طرح جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حق مہر کو معاف کروا لینا یا غیر معجل لکھ کے نہ دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ساری زندگی انسان نکاح کے نام پہ بدکاری کرتا رہتا ہے، اس کا نکاح نہیں ہوتا اور اس کی اولاد بھی جائز نہیں ہوتی۔ وما ملکت یمینک، اور جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنائے گئے یعنی لونڈی، مما افاء اللہ علیک، جو مال غنیمت میں سے تمہارے پاس آئے۔ اور اسی طرح کہا اس زمانے میں جو کزنز ہیں انہیں بہن کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں کہ کزن میرج جو ہے یہ آنے والی اولاد کے لیے نقصان کا سبب ہوتی ہے، یعنی اولاد اپاہج ہوتی ہے یا اس کے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اللہ نے اجازت کیوں دی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، آپ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، آپ اپنی پھپھی کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، وَبَنَاتِ خَالِكَ، اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اپنی خالاؤں کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، الَّتِي حَاجَرْنَ مَعَكَ، جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی ہیں۔ تو اس لیے یہ کزن میرج جو ہے اس کے متعلق ڈاکٹرز نے جو تصور دیا ہے یہ غلط ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی اولاد اپاہج ہوتی ہے تو دو وجوہات ہیں۔ ایک تو میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو عورتیں اپنی کمواری زندگی میں بدکاریاں کرتی ہیں ان کی اولادیں اپاہج ہوتی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قسمت ہے، وہ ہوتی تو پاک باز ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق بچہ اپاہج ہوا، کوئی نبینا ہو گیا یا اس کے اندر کوئی نقص ہو گیا، بل اگر یہ بات کزن میرج کی وجہ سے ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی بھی اس کی اجازت مرحمت نہ فرماتے۔ اس لیے نام لے کے کہا وَبَنَاتِ عَمِّكَ، تمہارے چچا کی بیٹی، یہ بھی کزن، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، تمہاری پھپھی کی بیٹی، یہ بھی کزن ہے، وَبَنَاتِ خَالِكَ، تمہارے ماموں کی بیٹی، یہ بھی کزن ہے، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي حَاجَرْنَ مَعَكَ، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، یہ سب کی سب تمہارے لیے حلال ہیں، اور جس کو اللہ حلال کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور ایک بات رسول اللہ کا خاصہ یہ بھی ہے، اگر کوئی عورت اپنا آپ ہبہ کر دے کہ میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کسی عام انسان کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت کسی عام بندے کو کہے کہ میں اپنا آپ تمہیں ہبہ کرتی ہوں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے اپنا آپ ہبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو آپ نے اسے پسند نہیں بات کو فرمایا، تو اللہ نے یہ آیت اتار کے بتایا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ اسے اختیار فرما لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ایسے حالات میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، انہوں نے اسے ڈانٹا کہ تو ایک کیسی عورت ہے
کہ جو اپنا آپ ہبہ کر رہی ہو. تو حضرت انس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی وہ تم سے اچھی ہے کہ اس نے اپنا آپ ہبہ کیا رسول اللہ کے لیے, تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. ان وہبت نفسہا للنبی, اگر کوئی اپنے آپ کو ہبہ کرے اپنی جان کو نبی کے لیے تو پھر ان اراد النبی ان یستنکحھا, اگر نبی کا ارادہ ہو تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. اب آگے فرمایا خالصۃ لک, یہ بات صرف آپ کے لیے ہے, من دون المؤمنین, ایماندار ایسا نہیں کر سکتے. یعنی یہ اس لیے منع فرمایا کہ کوئی عورت اس طرح کوئی بھی جس کو کوئی اچھا لگے وہ کہے میں تم اپنا ہبہ کرتی ہوں تمہارے لیے, تو یہ ایک غلط دروازہ کھلے گا, ایک غلط ریت بنے گی. اس لیے اس کی اجازت عام مومنوں کو نہیں دی, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, جو کردار کے اعتبار سے انسانیت میں سب سے بلندی اور معراج پہ, اور آپ سے کسی غلط کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ کے لیے یہ خالص اجازت ہے. خالصۃ لک, یہ صرف آپ کے لیے ہے, من دون المؤمنین, اور کسی کے لیے نہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم, تاکہ لوگ جان لیں جو فریضہ حق میں ان پہ کیا تھا. فریضہ کیا تھا؟ حق مہر. فی ازواجہم, اور ان کی بیویوں کے معاملے میں, وما ملکت ایمانہم, جو ان کی لوڈیاں ہیں, لکی لا یکون علیک حرج, تاکہ وہ اپنے اندر کوئی حرج محسوس نہ کریں. جس طرح میں پہلے عرض کیا کہ وہ اپنی کزنز کو بہنیں سمجھتے تھے اس لیے ان سے شادی نہیں کرتے, تو اللہ نے کہا اس بات کی اجازت دیتا ہوں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے. کچھ باتیں اور بھی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے خاص کی, جو آئندہ آیات میں آ رہی ہیں. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.